صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک بار پھر بآواز بلند صلوات. وعجل فرجهم. آج کیونکہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے، تو آج کا جو سوال ہے یہ ہے کہ مولا علی کی شان میں جو احادیث رسول پاک نے فرمائی ہیں، جس بچے کو 5 احادیث یاد ہیں تو وہ ہاتھ اٹھائے اور وہ سنائے انشاءاللہ. مولا علی کی شان میں 5 حدیثیں جو رسول پاک نے سنائی ہیں، 3 حدیثیں جو رسول پاک نے سنائی ہیں، 3 حدیثیں مولا علی کی شان میں. ہاں بیٹا کیا نام ہے؟ چلو 3 بسم اللہ. جو بھی 3 ہو، مشہور ہو، کوئی بھی حدیث ہو. مولا علی کی شان میں رسول پاک کی 3 حدیثیں. مولا علی کی شہادت آج. جی بیٹا بتا. 3 چاہیے کم سے کم 3. میں نے تو 5 کہا تھا ڈسکاؤنٹ کے ساتھ 3. رسول خدا نے مولا علی کی شان میں جو حدیثیں بتائیں، کوئی ترجمہ کر کے بچوں کو اگر بتا دے. سمجھ گئے؟ 3 حدیثیں مولا علی کی شان میں رسول پاک نے جو فرمائی ہیں. 2 حدیثیں صرف 2 حدیثیں جو مولا علی کی شان میں رسول پاک نے فرمائی. آتی ہیں 2 بتا بسم اللہ. من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ سب کو نہیں آتی. دوسری اب فرینچ میں بول دو. انا مدینۃ العلم. ہاں یہ پخت سے میں سمجھ گیا. ہاں جو سوی لا پخت. ہاں انا مدینۃ العلم وعلی بابا. 2 حدیثیں ہو گئی ماشاءاللہ. تو دے آر ویری ایزی، آسان حدیثیں. کیا نام ہے تمہارا بیٹا؟ یاسر علی عباس. میرے خیال میں پہلے دن کا بھی جواب اس نے دیا تھا نا. تمہارے تو 2 گفٹ بن گئے ماشاءاللہ. ویری گڈ، گاڈ بلیس یو. چلیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اور انشاءاللہ یہ حدیثیں سیکھ لیں. 40 حدیثیں کم سے کم مولا علی کی شان میں جو رسول خدا نے فرمائی ہیں وہ آپ انشاءاللہ سیکھ لیں. بہت آسان. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. ہاں من کنت مولا فہذا علی مولا. علی مال قرآن والقرآن ما علی. علی مال حق والحق ما علی. کتنا آسان ہے جی. تو ایسی چھوٹی چھوٹی حدیثیں انشاءاللہ یاد کر لیں. باقی جو واٹس اپ کا سوال ہے وہی جو کل ہم نے دیا تھا وہی ریپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ابھی تک جواب نہیں ملا. تو انشاءاللہ آج بھی اسی کو آپ تلاش کریں. وہی سوال جو کل ہم نے دیا تھا اسی پہ انشاءاللہ محنت کریں، اور کل تک آپ کو پھر موقع ملتا ہے. اپنے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، جو جنان بھائی ریسنٹلی جن کا انتقال ہوا ان کے لیے، اور جتنے شہداء اسلام علماء گزر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، ان کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہل، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. والطیبین الطاہرین المعصومین. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کر. الہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء
اللهم صل على محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو قرب. بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات. وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بلند ترین صلوات. اذان واجب الاحترام خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے اگر علم چاہتے ہو تو غلط ایڈریس پہ نہ جایا کرنا، بلکہ اگر طالب علم ہو تو علی کے در پہ آ جاؤ، امام مبین کے در پہ آ جاؤ۔ اور عزیزان محترم، جب بھی میرے مولا علی سے کبھی کسی نے کوئی سوال پوچھا، تاریخ بتاتی ہے دوسروں سے کبھی سوال پوچھا جاتا تھا تو کبھی کہتے تھے عرب کی عورتوں کو مجھ سے زیادہ علم ہے، کبھی کہتے تھے بیٹی سے پوچھ کر بتاتا ہوں، لیکن تاریخ میں ملتا ہے میرے مولا علی سے جب کبھی کسی نے سوال پوچھا، سوال ختم نہیں ہوا، علی کا جواب شروع ہو گیا۔ یہ علم علی ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ یہ علم علی ہے کہ علی کہہ رہے ہیں سلونی سلونی، پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے۔ اور علم علی کی برکت سے یہ ہوا کہ علی کے در پہ آنے والے بھی بچے بچے عالم بن جاتے ہیں۔ یہ کمال ہے، یہ مجالس جو ہم اس میں آتے ہیں، یہ در علی کی برکت ہے، یہ در حسین کی برکت ہے، یہ در اہل بیت کی برکت ہے کہ ہمارا بچہ بچہ شیعہ بچہ بچہ اتنا علم رکھتا ہے جو کبھی کبھار دوسرے بڑے بڑے عالم اتنا علم نہیں رکھتے، دوسروں کے عالموں کا اتنا علم نہیں ہوتا جتنا شیعہ بچے بچے کا کبھی علم نظر آتا ہے۔ کل آپ نے سنا بچے سے جب ٹیچر نے پوچھا کہ کوئی دلیل ہے کہ علی خلیفہ بلا فضل ہے، وہاں فوراً اس نے کہا ٹیچر کلاس سے تم نکلتے ہو، مانیٹر بھی خود بناتے ہو اور مانیٹر کو انتخاب کر کے نکلتے ہو، تو یہ کیسے تم مانتے ہو کہ اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے ہیں اور مانیٹر انتخاب کیے بغیر چلے جائیں؟ یہ بچے کا جواب ہے اتنا پیارا۔ میں اسی لیے ایک کمال کا واقعہ ملتا ہے، ایک ٹیچر تھا، ایک انسپیکٹر تھا، اس کا کام یہ تھا کہ وہ ہر اسکول میں جا کے چیک کرتا تھا کہ اسکول والوں کی تعلیم کیسی چل رہی ہے، علمی لیول اس اسکول کا کیا ہے، پڑھائی بھی ہو رہی ہے اسکول میں یا اسکول میں ٹائم پاس اور ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ مختلف اسکولوں میں جاتا تھا، یہ شیعہ تھا اور جس اسکول میں انسپیکشن کے لیے جا رہا تھا وہ سنی بھائیوں کا اسکول تھا۔ اب اس نے کہا میں ایک ایسا سوال جا کے پوچھوں گا، یہ دیکھنا چاہ رہا تھا
اس اسکول کے بچوں کی تاریخی معلومات کتنی ہے؟ تو اس نے کہا اتنا آسان سوال پوچھوں گا کہ بچہ بچہ جانتا ہوگا۔ اب آ گیا، اب دیکھیے در علی سے جب انسان دور ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، علمی معیار اس کا اتنا کم ہو جاتا ہے کہ آسان سے آسان بات بھی نہیں جانتا۔ اب آ گیا اسکول میں، کلاس میں چلا گیا، اور کلاس میں بچوں کو کہتا ہے بچوں آج میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بہت آسان سوال، میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری تاریخی معلومات کتنی ہے۔ اب اس نے ایک بچے کو کہا بچہ ادھر آؤ، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب بچے کو بتایا گیا تھا کہ بھائی انسپیکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں، چیک کرنے آئے ہوئے ہیں، ویسے ہی وہ بھرم میں تھا اور ویسے ہی جناب وہ پریشان تھا۔ جب اس نے بلایا اس بچے کو اور پریشان ہو گیا، نہ جانے کیا سوال پوچھے گا۔ اس نے بہت آسان سوال پوچھا، اس نے کہا بیٹے ذرا یہ بتاؤ خیبر کا دروازہ کس نے اکھاڑا تھا؟ در خیبر کس نے اکھاڑا تھا؟ بچہ پریشان ہو گیا، نہیں معلوم یہ کیا سوال پوچھ رہا ہے۔ بچے نے کہا سر خدا کی قسم میں نے نہیں کیا، سر خدا کی قسم یہ کام میں نے نہیں کیا، اب پتہ نہیں کس نے کیا ہے۔ اب اسے حیرت بھی ہوئی، ہنسی بھی آنے لگی کہ بھائی اتنا آسان سوال میں پوچھ رہا ہوں در خیبر کس نے اکھاڑا، اور یہ کہہ رہے سر خدا کی قسم میں نے نہیں کیا۔ ٹیچر کو دیکھ کے اس نے کہا ٹیچر اتنا معمولی سوال پوچھ رہا ہوں، اتنا آسان سوال پوچھ رہا ہوں، اسے اس کا جواب نہیں آتا۔ ٹیچر نے کہا سر آپ پریشان مت ہوئیے، میں اس بچے کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، اس کا کام نہیں ہوگا، میں اس بچے کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، اس کا کام نہیں ہوگا۔ یہ وائس پریزیڈنٹ کے پاس چلا گیا جو اسکول کا تھا، اس نے کہا بھائی یہ کیا عالم ہے تمہارے اسکول کا، بچے سے پوچھ رہا ہوں در خیبر کس نے اکھاڑا، تو بچہ کہہ رہا ہے خدا کی قسم میں نے نہیں کیا۔ ٹیچر سے پوچھ رہا ہوں، ٹیچر کہہ رہا ہے میں اس کو جانتا ہوں، اچھے خاندان کا بچہ ہے، اس نے نہیں اکھاڑا ہوگا، یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ سر ہمارے اسکول میں 2 شفٹیں ہیں، ایک صبح کی شفٹ ہے ایک دوپہر کی شفٹ ہے، صبح کی شفٹ والے نے تو نہیں کیا ہوگا، آپ دیکھ لیں دوپہر کی شفٹ والے کا کام ہوگا۔ اب اسے غصہ بھی آ رہا ہے کہ بھائی عجیب آدمی ہے، یہ تو وائس پریزیڈنٹ ہے، پریزیڈنٹ جو پرنسپل ہوتا ہے اس کے پاس آ گیا، پرنسپل صاحب تمہارے اسکول کے بچے سے پوچھ رہا ہوں در خیبر کس نے اکھاڑا، تو کہہ رہا ہے خدا کی قسم میں نے نہیں اکھاڑا۔ ٹیچر سے پوچھ رہا ہوں، کہہ رہا ہے شریف بچہ ہے اس نے نہیں اکھاڑا ہوگا۔ آپ کے وائس پرنسپل سے پوچھ رہا ہوں تو وائس پرنسپل کہہ رہا ہے کہ بھائی ہماری شفٹ والے بچے نے نہیں کیا ہوگا، آپ بتائیے کیا چل رہا ہے۔ پرنسپل نے کہا آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں، بتائیے خرچہ کتنا ہوا ہم بھر دیں گے، بتائیے خرچہ کتنا ہوا ہم بھر دیں گے۔ یہ عالم کس کا ہے؟ اس کا ہے جو در علی سے ہٹا ہے، جو علی کے در سے دور ہوا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا۔ لیکن شیعہ بچے بچے سے پوچھ لو در خیبر کس نے اکھاڑا ہے، بچہ بچہ کہے گا علی ابن ابی طالب نے اکھاڑا ہے، علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر، 39 دن گزر گئے، خیبر فتح نہ ہو سکا، خیبر فتح نہ ہو سکا، کوئی خیبر فتح نہ کر سکا۔ 40ویں دن رسول خدا نے علی کو بلایا، علی ابن ابی طالب نے مرحب کو فنار کیا، علی نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا، علی نے خیبر کے دروازے کو ہاتھوں میں اٹھایا اور پورا لشکر دروازے سے گزر رہا تھا۔ اللہ کے رسول مسکرا رہے تھے، اللہ کے رسول کہہ رہے تھے کہ بھائی جب یہ چھوٹا سا خندق مسلمان علی کے بغیر پار نہیں کر سکتے تو پل صراط بغیر علی کیسے پار کریں گے؟ اب ہر بچہ بچہ جانتا ہے، شیعہ ہر بچہ جانتا ہے کہ فاتح خیبر علی ابن ابی طالب ہیں۔ علی نے خیبر کا دروازہ اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، پورا لشکر اس دروازے سے گزر رہا ہے۔ اب عزیزان محترم، مسلمان آئے رسول خدا کے پاس اور کہا یا علی، علی یا رسول خدا، آج تو علی نے کمال کر دیا، علی نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا جسے کھولنے کے لیے 40 لوگ دھکا دیتے تھے، اور نہ صرف علی نے اکھاڑا، علی نے اس دروازے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے۔ یا رسول خدا، علی نے معجزہ دکھا دیا، علی نے کمال دکھا دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا ابھی تو تم نے علی کے ہاتھوں کو دیکھا ہے، جا کے علی کے قدموں کو دیکھو۔ جب آ کر دیکھا علی کے پاؤں ہوا میں تھے، علی کے پاؤں زمین پر نہیں تھے۔ بھائی زمین کا کام ہے کھینچنا، زمین کا کام ہے گریویٹی، زمین گریویٹی سے کھینچتی ہے، لیکن علی کا پاؤں زمین پر نہیں ہے۔ آسان جملہ کہوں، بھائی تراب کا کام ہے کھینچنا۔ علی نے کہا تراب اگر تیرا کام گریویٹی ہے، میں ابو تراب ہوں۔
یہ خیبر بچہ بچہ جانتا ہے کہ خیبر کا فاتح علی ہے، لیکن جب در علی سے ہٹو گے، جب کسی اور در پہ جاؤ گے، جب غلط ایڈریس پہ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ جہالت ہی جہالت ہوگی۔ آج دیکھیے تاریخ کا مطالعہ نہ ہوتے ہوئے ہمارے شیعہ بچوں کو تاریخ کی بہت ساری باتیں یاد ہیں۔ یہ مجالس کی برکت ہے، یہ علم کی برکت ہے۔ کتاب تاریخ کی کہاں پڑھتے ہیں ہمارے بچے، لیکن نہ پڑھتے ہوئے بھی ماشاءاللہ اتنا جانتے ہیں۔ لیکن جو در علی سے دور ہو گیا اس کا عالم یہ ہے کہ بچے کو بھی نہیں معلوم، ٹیچر کو بھی نہیں معلوم، وائس پرنسپل کو بھی نہیں معلوم، پرنسپل کو بھی نہیں معلوم کہ در خیبر کس نے اکھاڑا تھا۔ اسی لیے میں نے کہا علم اہل بیت، در اہل بیت پہ آؤ، علم اہل بیت حاصل کرو، اور یہ علم اہل بیت تمہاری نجات کا وسیلہ ہے، علم اہل بیت تمہاری کامیابی کا وسیلہ ہے۔ علم اہل بیت سے فائدہ حاصل کرو، علم اہل بیت سے دور نہ ہونا، اپنے بچوں کو علم اہل بیت کے قریب لے کر آ۔ اور ہم نے کہا اہل بیت نے ہمیں بتایا لوگوں ایک خطرناک چیز تمہارے اندر ہے جس کا نام نفس امارہ ہے۔ یہ نفس امارہ تیرا دشمن ہے، تیرا دوست نہیں۔ یہ نفس امارہ مسلمان کے اندر بھی ہے، کافر کے اندر بھی ہے، بچے کے اندر بھی ہے، بڑے کے اندر بھی ہے۔ بھائی بچے کے اندر کیا مطلب مولانا؟ بچہ تو معصوم ہوتا ہے۔ بھائی بچہ کیا غلطی نہیں کرتا؟ کیا بچہ موبائل نہیں توڑتا؟ کیا بچہ لیپ ٹاپ نہیں توڑتا؟ کیا بچہ غصہ نہیں کرتا؟ یہ اس کے اندر کا نفس ہے جو اس سے غلط کام کروا رہا ہے۔ اب ماں باپ پر واجب ہے کہ اپنے بچے کو سکھائیں بیٹا نفس امارہ پہ کنٹرول کرو۔ یہ نفس امارہ ہر ایک کے اندر ہے۔ نفس امارہ نے شمر کو شمر بنایا، نفس امارہ نے ابن سعد کو ابن سعد بنایا۔ یہ شمر اور ابن سعد کیا پیدائشی قاتل تھے؟ نہیں، ان کے اندر یہ وائرس تھا۔ یہ وائرس انہوں نے ڈائیگنوز نہیں کیا اور پھر انہوں نے علاج نہیں کیا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ جب امتحان کا وقت آیا اس نے وار کیا نفس امارہ نے اور ان کو تباہ کر دیا۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ نفس امارہ اگر ہمارے اندر ہے تو یہ نفس امارہ ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے، کیا کوئی اچھی چیز بھی ہے جو ہمیں اچھائی کی طرف لے جائے؟ تو ایک نفس امارہ ہے اور 4 ہمارے اندر چیزیں ہیں جو ہمیں اچھائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ ایک نفس امارہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، 4 اچھی چیزیں ہیں جو ہمیں اچھائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ روح۔ یہ روح کہتا ہے غلط کام نہ کرو، روح کہتا ہے غیبت نہ کرو، روح کہتا ہے تہمت نہ لگا۔ اگر آپ نے نفس کی بات سنی، اللہ کہہ رہا ہے آپ حیوان سے بدتر ہو سکتے ہیں اگر نفس کی اطاعت کی۔ اگر نفس کی بات سنی، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ انسان جو نفس امارہ کی بات سنتا رہتا ہے وہ حیوان بن جاتا ہے، بلکہ حیوان سے بدتر۔ اور جو نفس کو شکست دے، جو نفس کو شکست دے، جو نفس کو شکست دے اور روح کی بات سنے، وہ فرشتہ بن جاتا ہے، فرشتوں سے افضل بن جاتا ہے۔ سنیے نفس کو شکست دینے کا کمال۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد، مولا حج پہ جا رہے تھے۔ پرانے زمانے کا سفر تھا، نہ جہاز کا سفر، نہ گاڑی کا سفر، گدھے گھوڑے کا سفر اور اونٹوں کا سفر، بیابان کا سفر، ساتھ میں ساتھی بھی تھے، قافلہ پورا جا رہا تھا حج پہ۔ تو اچانک ایک شیر آیا، ایک لائن آیا۔ جیسے شیر آیا سارے لوگ بھاگ گئے، جیسے رسول کو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، یہ رسول کے بیٹے کو چھوڑ کے بھاگ گئے، پیچھے پیچھے چھپ گئے، سب بھاگ گئے لیکن امام وہیں کھڑے ہیں۔ اب لوگ پیچھے کھڑے ہو کے دعائیں کر رہے ہیں، خدایا امام کو بچا دے۔ ارے تو اگر امام کا عاشق ہے تو سامنے آ جانا، تو خود شیر کے سامنے آ جا، پیچھے چھپ کے بھاگ کے کرے خدایا امام کو بچا دے، خدایا امام کو بچا دے۔ یہ کمبخت شیعہ ہیں، یہ وہ شیعہ ہیں جو آج امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرتے ہیں، لیکن جب امام آئیں گے تو امام کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے، پیچھے پیچھے کہیں گے خدایا امام کو بچا دے۔ اب یہ دعائیں کر رہے ہیں خدایا امام کو بچا دے۔ شیر قریب آیا، امام نے شیر سے بات کی، شیر نے امام کے پاؤں کا بوسہ لیا، شیر چلا گیا۔ اب یہ واپس آئے، مرحبا، معجزہ دکھا دیا مولا، کمال کر دیا مولا، معجزہ دکھا دیا مولا۔ مولا نے کہا کون سا معجزہ؟ کہا شیر نے آپ کو کھایا نہیں، شیر کا کام ہے حملہ کرے کھائے، شیر نے آپ کے پاؤں چوم کے چلا گیا۔ مولا نے کہا یہ تو ہمارا معجزہ نہیں، ہمارے معجزے تو بہت بڑے ہیں، یہ ہمارا معجزہ نہیں، ہمارے معجزے بہت بڑے ہیں، یہ کام تو تم بھی کر سکتے ہو۔ غور کیجیے گا، نفس کو شکست دینے کا فائدہ بتا رہا ہوں۔ کہا یہ کام تو تم بھی کر سکتے ہو، اگر تم نفس امارہ کو شکست دو، اگر نفس کی اطاعت نہ کرو تو کیا ہوگا؟ تمہارے بھی یہ حیوان اطاعت میں آ جائیں گے۔ شیر کا کام ہے کاٹنا مارنا، لیکن اگر تم نفس کو شکست دو تم اتنے طاقتور ہو جاؤ گے، اتنے پاورفل ہو جاؤ گے کہ شیر بھی تمہارا غلام بن جائے گا۔
یہ نفس کو شکست دینے میں آپ کا فائدہ ہے، نفس کو شکست دینے میں آپ ہی کا بینیفٹ ہے. لیکن دیکھیں دشمن تو شکست نہیں ماننا چاہے گا نا، دشمن تو ہار نہیں ماننا چاہے گا، دشمن مقابلہ کرے گا. اور آپ نے دشمن کو شکست دینی. کل آپ نے کیا سنا؟ اللہ کے رسول نے کہا یہ جنگ ہے دشمن کے ساتھ، نفس کے ساتھ جنگ ہے، اور پوری زندگی ہے، لمحہ لمحہ یہ چل رہی ہے. آپ کی یہاں صبح آنکھ کھلی، نفس امارہ ایکٹیو ہو گیا، آپ کو غلط کام کی طرف لے جائے. آپ نے لڑنا ہے، مسلسل شکست دینی ہے. اس کو شکست دیں گے تو آپ اتنے پاورفل بنیں گے. لیکن اگر اس کی باتوں میں آ گئے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے. اب سنیے، کل جو میں نے اشارہ کیا تھا عمر ابن سعد کی طرف، عمر ابن سعد میں وائرس تھا ریاست طلبی کا، کہ میں لیڈر بنوں، لیڈرشپ کا اس میں وائرس تھا. اور میں نے کہا کہ اگر ہمارے اندر بھی یہی لیڈرشپ کا وائرس ہے تو یعنی بہت خطرناک ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر میں لیڈر بننے کے لیے ہر غلط کام کرنے کو تیار ہوں، اب مثال کے طور پہ الیکشن کے لیے میں کھڑا ہو رہا ہوں تو اس میں تو حرج نہیں. اگر میں خود کو لائق سمجھتا ہوں، میں خود کو قابل سمجھتا ہوں، میں الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہوں اور وہاں پہ میں سیدھا سیدھا شریف انسانوں کی طرح آگے بڑھ رہا ہوں. لیکن میں الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہوں اور لیڈر بننے کے لیے ہر غلط کام کرنے کو تیار ہوں، یعنی میرے اندر وائرس ہے. اور پتہ ہے حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کہتی ہے جو لیڈر ہے نا اصل میں وہ قوم کا خادم ہے. اگر میں لیڈر اس نیت سے بن رہا ہوں کہ قوم کی خدمت کروں تو یعنی میرے اندر وہ وائرس نہیں ہے، میں خدمت کے لیے آ رہا ہوں. لیکن اگر میرے اندر یہ ہے کہ میں لیڈر بنوں گا، میں بڑا بنوں گا، میں سیٹ صاحب بنوں گا، میں پریزیڈنٹ بنوں گا اور جناب میں اپنے آپ کو بڑا دکھاؤں گا، تو یعنی میرے اندر وائرس ہے. اب عمر ابن سعد کے اندر یہ وائرس تھا اور یہ اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ وہ لیڈرشپ کی خاطر، ریاست طلبی کی خاطر ہر کام کرنے کو تیار تھا، حتیٰ امام حسین کو شہید کرنے کو تیار تھا. اگر میرے اندر لیڈرشپ، دیکھیے کمیونٹیز میں یہی ہوتا ہے، اکثر امام بارگاہ ہم نے دیکھا مومنین میں جھگڑے ہوتے ہیں، ہر ہیرا پھیری کرتے ہیں کہ بھائی میں آگے بڑھ جاؤں، تو یعنی اس میں وائرس ہے عمر ابن سعد والا. لیکن نہیں، اگر شریفوں کی طرح آگے بڑھ رہا ہے، دکھا رہا ہے بھائی میں یہ خدمت کروں گا، میں یہ خدمت کروں گا، اور جناب اس کو ووٹ ملے تو ملے، ووٹ نہیں ملے تو چپ کر کے بیٹھ گیا، تو یعنی یہ اس میں اندر شرافت، یہ خدمت کی نیت سے آ رہا ہے. لیکن اگر اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ بھائی نہیں، اس کو بھی میں بدنام کروں، اس کو بھی خراب کروں، صرف میں آگے بڑھ جاؤں، یعنی ہیرا پھیری جو ہوتی ہے پاکستان ہندوستان میں الیکشنز میں، اگر ایسے کام کر رہا ہے تو سمجھ جائے کہ اس کے اندر خطرناک وائرس ہے. اب یہ عمر ابن سعد، اب ذرا غور کیجئے، اس کی شروع سے خواہش تھی کہ رے، یعنی جو تہران کے قریب ایک علاقہ ہے جہاں عبدالعظیم حسنی کی قبر ہے، کہ رے کا گورنر بنے شروع سے، کیونکہ اس کا باپ سعد بن ابی وقاص فاتح ایران تھا، تو اس کی بڑی خواہش تھی رے کا کیا بنے، گورنر، لیڈر. اب کیا ہوا، اس نے بڑی محنت کی، محنت کرتے کرتے یزید نے ایسے کہا، جب یزید کی حکومت آئی یزید نے کہا تو لیڈر، کوئی بات نہیں. ابن زیاد نے روک دیا. ذرا غور کیجئے، اب یہاں نفس اور روح کی جنگ کیسے شروع ہوتی ہے. ابن زیاد نے کہا تیری خواہش جو بالکل تیرے سامنے ہے پوری ہو سکتی ہے اگر حسین کو مارو. ذرا سوچئے، دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے ایک کام کے لیے محنت کی، بڑی محنت کی، بہت محنت کی، صحیح رستے پہ چلتے ہوئے محنت کی، اب بالکل ایک قدم اٹھانا ہے اور آپ نے اس محنت کا فائدہ حاصل کرنا ہے. اب آپ کو کہہ دیا گیا کہ یہ کام جو فائدہ تمہیں ملنے والا ہے ملے گا اس شرط پہ کہ گناہ کرو، کہ حرام کرو، کہ رشوت دو، رشوت لو، یا خیانت کرو یا دھوکہ دو. اب آپ نے پیچھے جتنی محنت کی ہے پوری ٹھیک ہے، اب ایک قدم کے سامنے کامیابی ہے، اب آپ کی خواہش پوری ہونے والی ہے، لیکن اب آپ کو کہا جا رہا ہے یہ تمہاری خواہش اس شرط پہ پوری ہوگی کہ گناہ کرو. اب اگر گناہ کرنے کو تیار ہو گئے تو یعنی خطرناک وائرس ہے آپ کے اندر. لیکن اگر آپ نے کہا نہیں میں گناہ نہیں کروں گا، میں دنیا کی خاطر اپنی آخرت تباہ نہیں کروں گا، یہ دنیا تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، میں مر جاؤں گا، آخرت ابدی ہے، بس یہاں پر عمر ابن سعد دھوکہ کھا گیا. پوری رات سوچتا رہا رے کی گورنرشپ کو چھوڑ دوں جو میری خواہش تھی، جس کے لیے میں نے محنت کی تھی. پھر کہتا ہے کیا کروں، حسین کو مار دوں. پھر کہتا ہے حسین کو تو مار نہیں سکتا، وہ تو نبی کا بیٹا ہے، نبی کا نواسا ہے، اس کے نانا کا میں کلمہ پڑھتا ہوں. پوری رات سوچتا رہا. یہ جو سوچ رہا تھا یہ جنگ تھی نفس اور روح کی. نفس کہہ رہا تھا قتل کر دو توبہ کر دو گے، روح کہہ رہا تھا معمولی انسان کا قتل اتنا بڑا گناہ ہے، گویا انسانیت کو قتل کر دیا، یہ تو نبی کا نواسا ہے، کیسے قتل کر کے توبہ کرو گے، نہیں ہو سکتا. اور یہ جنگ چلتی رہی، لیکن کیونکہ نفس امارہ موٹا تھا اس نے نفس کی بات سنی اور اس نے کہا میں حسین کو قتل کر دوں گا، اور مولا کو شہید کیا. اور مولا نے مسلسل نصیحت کی. مولا نے کہا تمہیں رے کا گندم بھی نہیں ملے گا. اور یہ بدتمیزی کر کے کہتا ہے مولا میں وہاں جا کے جو کھا لوں گا، اگر گندم نہیں ملتا میں وہاں کا جو کھا لوں گا. مولا نے گارنٹی دی. مولا نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں اگر مجھے نہ مارو تمہارے
تمہارے پیسے تمہاری اولاد کی گارنٹی دیتا ہوں کوئی کچھ نہیں کرے گا. کہا رے کی گورنمنٹ تو چلی جائے گی. مولا نے کہا اس کی میں گارنٹی نہیں دیتا کہ وہ تمہیں ملے گی, لیکن تیری جان کا خطرہ ہے, میں گارنٹی دیتا ہوں مجھے چھوڑ دو تیری جان بچ جائے گی. اگر تیرے پیسے کا خطرہ ہے وہ بچ جائے گا, تیرے بچوں کو خطرہ ہے وہ بچ جائے گا, میں حسین گارنٹی دے رہا ہوں. کہا نہیں مجھے تو گورنرشپ آف رے چاہیے. اب یہ بت اس کے اندر تھا, یہ بت اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ اب ٹوٹ نہیں رہا تھا. امام نصیحت کر رہے. اسی طرح اے لوگوں, نفس امارہ اندر بنتا جاتا ہے, بت بن جاتا ہے, پھر نصیحت جب کوئی عالم کرتا ہے تو بات بری لگتی ہے. یہ نفس امارہ کی صفت کیا ہے؟ نفس امارہ کی صفت یہ ہے کہ نصیحت کرنے والے کو آپ کا دشمن بنا دیتا ہے. کہتا ہے یہ میرا دشمن ہے, یہ نصیحت کر رہا ہے, اس نے مجھ پہ ہٹ کیا, اس نے میرے بارے میں بولا. حالانکہ وہ نصیحت کرنے والا جنرل بات کر رہا ہوتا ہے, صرف آپ کے بارے میں نہیں کر رہا ہوتا, سب کے بارے میں کر رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر وہ بری عادت ہو. نفس کو شکست دینے والا ہور کون تھا؟ یزیدی لشکر, سپہ سالار, یعنی دنیاوی لحاظ سے ہر پیسہ, بڑا گھر, بڑی گاڑی, لشکر کا سپہ سالار, اس زمانے کی لگژری لائف. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, ابھی آپ لوگ کے گھر ہیں, گاڑیاں ہیں, پیسے ہیں, اچانک اگر آپ کو کہا جائے سب کچھ چھوڑ دو امام کی خاطر, امام حکم دیں, آپ چھوڑیں گے؟ ابھی تو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن بڑا مشکل کام ہے. آپ کے پاس گھر ہے, 4-5 گھر ہیں, گاڑیاں ہیں, پیسہ ہے, بزنس ہے, امام کا حکم آیا چھوڑ دو, یہ سب حرام تھا, چھوڑ دو. کتنے لوگ چھوڑیں گے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں, ہم خود کو امام کا شیعہ کہہ رہے ہیں, ابھی اگر آپ کو امام کہے اپنا سب کچھ چھوڑ دو, سب حرام تھا. اکثر لوگ کہیں گے مولا کہاں سے حرام تھا, ٹھیک تھا, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, ڈسکشن کریں گے, مولا کوئی ڈسکاؤنٹ دیجئے, مولا اتنی میں نے محنت کی ہے. اب حر کے پاس سب کچھ تھا, گاڑی اس زمانے کی, بہترین گھر, بہترین پیسہ, لگژری لائف, سپہ سالار تھا, جنرل تھا. اب یہ سوچ رہا ہے کتنی مزیدار لائف ہے, گزاروں بچوں کے ساتھ سکون کی زندگی, بہترین گھر, جنرل ہوں, اور ادھر سے روح کی آواز آ رہی ہے, اے ہور یہ لائف تو ختم ہو جائے گی, تیرے جد و اجداد مر گئے, تو بھی مر جائے گا, مرنے کے بعد جو اصل لائف ہے اس کے لیے اگر تم نے حسین کو شہید کیا, رسول کو کیا جواب دو گے, رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ روح کی آواز تھی, نفس کی آواز تھی. اتنی لگژری لائف, تمہاری بیوی, تمہارے بچے, تمہارا گھر, تمہاری لگژری لائف سب ختم ہو جائے گی اگر حسین کے پاس جاؤ گے. روح کی آواز آ رہی تھی, کتنے دن رہو گے, کچھ دنوں کے بعد مر جاؤ گے, وہ ابدی زندگی ہے. اب اس حور نے کیا کیا, نفس کو دبایا, ختم کیا, اور روح کی بات سنی. اس نے روح کی اطاعت کی, حق کی بات سنی, لگژری لائف کو چھوڑ دیا, گاڑیاں اس زمانے کی جو گھوڑے وغیرہ جو بھی اس کے پاس ٹرانسپورٹ تھی چھوڑ دیا, بہترین لائف چھوڑ دی, جنرل تھا چھوڑ دیا, آ گیا مولا حسین کے در پہ, غلام بن گیا. یہ نفس کو شکست دینے والا انسان ایسا ہوتا ہے. نفس کو شکست دینا آسان نہیں, کیونکہ نفس بڑے حملے کرتا ہے, ہر طرف سے حملے کرتا ہے. اب یہ مولا کے قدموں پہ آ گیا. اب حر کو کیا مقام ملا؟ عمر ابن سعد ہمیشہ ملعون ہو گیا نفس کی اطاعت کی وجہ سے, اور حر کو یہ مقام ملا کہ ہمیشہ علیہ السلام ہو گیا. اور نہ صرف علیہ السلام, اب حر کو اتنا مقام ہے کہ مولا حسین کہتے ہیں مجھے جو اصحاب ملے میرے نانا کو بھی نہیں ملے, میرے بابا کو بھی نہیں ملے, میرے بھائی کو بھی نہیں ملے. یعنی حر کا مقام رسول کے اصحاب سے بھی بڑھ گیا, مولا علی کے اصحاب سے بھی بڑھ گیا, مولا حسن کے اصحاب سے بھی بڑھ گیا, اتنا عظیم مقام مل گیا. اور سنیے, اب حر کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ حر بیماروں کو شفا دے رہا ہے. یہ پہلے خود بیمار تھا, نفس کا بیمار تھا, لیکن جب اس نے نفس کو شکست دی اب خود بیماروں کو شفا دے رہا ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں بیمار تھا, میرے دوستوں نے مجھے حضرت حر کے حرم میں رکھا, میں وہاں پڑا ہوا تھا, حرم خالی تھا, کوئی نہیں تھا. اچانک ایک خاتون اپنی پیرالائز بیٹی کو لے کے آتی ہے اور حضرت حر کی زری کو پکڑ کے کہتی ہے یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولا کل حسین. 3 مرتبہ کہتی ہے. کہتا ہے میں نے دیکھا اس کی پیرالائز بیٹی کھڑی ہو کے چلنے لگی. کہا میں بھی بیمار تھا, میں نے بھی وہی کہا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولا کل حسین. کہا میں بھی ٹھیک ہو گیا. یہ حر کو اللہ نے کمال دیا. اس زمانے میں, حر کے زمانے میں کتنے اور یزیدی تھے, آج ان کا نام بھی نہیں ہے, نام مٹ گیا, ختم ہو گیا, ختم, نابود. حر کا نام حسین سے مل گیا تو حر کا نام عزت سے آج تک زندہ ہے. نفس کو شکست دیں گے تو عزت ملے گی, کامیابی ملے گی. آپ نے سنا نفس کو شکست دیں گے تو پاورفل بنیں گے. اب نفس کیا کرتا ہے, نفس کی گیم سنیے, نفس کی صفت سنیے. نفس ہمارا دشمن ہے, نفس امارہ ہمارا دشمن ہے. اب اس کی صفت کیا ہے؟ ایک صفت یہ ہے کہ نفس امارہ کو نصیحت نہیں پسند, نفس امارہ کو نصیحت
نہیں پسند۔ دوسری صفت، نفس امارہ ہمیشہ خود کو پرفیکٹ سمجھتا ہے، کہتا ہے میں پرفیکٹ۔ یہ دو صفتیں ہیں، اس پہ انشاءاللہ آج اور کل گفتگو ہوگی۔ نفس امارہ کو نصیحت نہیں پسند، اور میں نے ابھی نیچے درس میں ہی بتایا تھا کہ ایک آدمی نے کوئی میگزین پڑھا، اس پہ اسموکنگ کے نقصانات پڑھے کہ اسموکنگ کے اتنے نقصان ہیں، آ کے دوست کو بتایا کہ دیکھو مجھے پتہ نہیں تھا اسموکنگ کا اتنا نقصان ہے، ابھی تو میں نے میگزین میں پڑھا مجھے پتہ چلا یہ تو بھائی لنگس کو تباہ کر دیتا ہے، اتنا نقصان ہوتا ہے۔ تو دوست نے کہا پھر تو تم سدھر گئے، اب تم اسموکنگ چھوڑ دو گے؟ کہا نہیں، اب میں میگزین پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ یعنی جو نصیحت کر رہا ہے وہ میرا دشمن ہے، وہ میگزین جو مجھے بتا رہا ہے کہ بھائی اسموکنگ کا نقصان یہ ہے، اب میں اسے پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ مولوی صاحب نے نصیحت کی، وائرسز بتائے، نشانیاں بتائیں، تکبر کی، ریا کی، بخل کی، اب تم ریا اور بخل تکبر چھوڑ دو گے؟ نہیں، میں مولانا کی مجلس سننا چھوڑ دوں گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ نفس آپ کو دشمن بنا رہا ہے، کیونکہ نفس آپ کو ذلیل کرنا چاہ رہا ہے۔ آپ نے سنا عمر بن سعد نفس کی اطاعت کی وجہ سے ذلیل ہوا۔ اگر آپ نفس کو شکست دیں گے تو آپ حر بنیں گے، اگر آپ نفس کو شکست دیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے۔ اور میں نے نفس کو شکست دینے کا ایک نسخہ بھی آپ کو بتایا تھا، آج اس پہ تھوڑی گفتگو کرنی ہے۔ 100 مرتبہ صلوات شروع میں، 170 مرتبہ یا نور و یا قدوس، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور 100 مرتبہ صلوات۔ اب ان صلوات کے فائدے تو آپ سن بھی چکے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ 2 سال سے اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ صلوات کے فائدے آپ کو بتا چکا ہوں۔ 170 مرتبہ یا نور و یا قدوس، روایت میں ملتا ہے جو 170 مرتبہ ہر روز یا نور و یا قدوس کہے گا، اللہ اس کے دل کو نورانی بنائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا فائدہ سنیے، لا الہ الا اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ کسی نے آ کے مولا علی سے پوچھا، مولا آپ جہاں کھڑے ہیں یہاں سے عرش تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ مولا نے کہا 1 مرتبہ خلوص سے لا الہ الا اللہ کہنا۔ اب دیکھیں لا الہ الا اللہ کتنا کمال ہے۔ کچھ مولا علی فرماتے ہیں کچھ غریب لوگ آئے اللہ کے رسول کے پاس، انہوں نے کہا کہ یا رسول خدا، یہ جو امیر ہیں اپنے پیسے سے حج پہ جاتے ہیں، اپنے پیسے سے مسجد میں جاتے ہیں، اپنے پیسوں سے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو اتنا اجر ملتا ہے، ہم تو غریب ہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے کہا اگر تم دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو اس دن جس نے بھی جو نیک عمل کیا ہوگا اس کے برابر تمہیں ثواب ملے گا، مگر یہ کہ کوئی 100 مرتبہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ اب یہ خبر مل گئی مالداروں کو، مالدار خیر کا کام بھی کرتے تھے، وہ ثواب بھی کماتے تھے، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے۔ پھر یہ غریب شکایت لے کے آ گئے، یا رسول خدا، وہ تو مقابلے میں پھر آگے نکل گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا بس یہ اللہ کا کرم ہے جس پہ کرے، ان کے پاس پیسہ ہے، شریف ہیں، پیسے سے دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، تم سے آگے نکل گئے۔ اب کوئی آج کے زمانے کا ہوگا کوئی مالدار تو وہ اس حدیث کو سن کے کیا کرے گا کہ مولانا صاحب اب میں خیر کا کام چھوڑ دیتا ہوں، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ ڈیلی پڑھتا رہوں گا۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ وآل محمد وعجل، بس کیونکہ اذان کا وقت قریب ہے، ماتم بھی آج ہونا ہے، تو اس نسخے کو کمپلیٹ کریں، باقی گفتگو انشاءاللہ کل رکھتے ہیں۔ تو اب یہ آپ نے لا الہ الا اللہ کا فائدہ سنا، استغفر اللہ کا کیا فائدہ؟ استغفر اللہ، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا مولا علی کے ساتھ، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا ہمارے شہر میں بارش نہیں ہوتی، مولا نے کہا استغفر اللہ پڑھو۔ ایک شخص نے کہا کہ ہمارے باغات میں کیڑے لگ گئے، مولا نے کہا استغفر اللہ پڑھو۔ ایک شخص نے کہا ہمارے پاس بچے پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، مولا نے کہا استغفر اللہ پڑھو۔ یعنی مولا نے بتایا اگر چاہتے ہو تمہیں اولاد ہو تو استغفار، اگر چاہتے ہو رزق میں برکت ہو تو استغفار، اگر چاہتے ہو بارش نازل ہو تو استغفار، اگر چاہتے ہو تمہاری زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں استغفار، اگر چاہتے ہو تمہارا ٹینشن ختم ہو جائے استغفار، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور رسول خدا دن میں کم سے کم 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتے تھے۔ رسول کیا گنہگار تھے؟ نعوذ باللہ، معصوم نبی ہیں۔ یہ استغفار کرنے والے بعض لوگ کہتے ہیں مولانا ہم گنہگار تھوڑی ہیں جو ہم استغفار کریں، نہیں، استغفار تمہیں اللہ کے کنیکٹ کرتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اب یہ نسخہ 100 مرتبہ نفس کو شکست دینے کا نسخہ، 100 مرتبہ صلوات، 170 مرتبہ یا نور و یا قدوس، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور 100 مرتبہ صلوات۔ جو مومن وعدہ کرتا ہے کہ 40 دن تک اس پہ عمل کرے گا وہ ہاتھ اٹھائے۔ ایک نے اٹھایا اسے، 2 نے اٹھائے، 3 نے اٹھائے، 40 دن کا وعدہ ہے، تعویذ بھی کوئی نہیں ملے گا، یہ فری والا ہے۔ آپ اٹھا رہے ہیں، حاجی دانش بھائی نے اٹھایا، اور کوئی نہیں اٹھائی، 4 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، 5ویں نے اٹھا لیا، 6ٹھے مومن نے ہاتھ اٹھایا۔ بھائی نفس کو شکست دیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی اگر آپ نفس کو شکست دیں گے تو شیر جیسے درندہ حیوان آپ کے غلام بنیں گے، اور میں نے اتنا کمال کا نسخہ دیا
آپ گھبرا رہے ہیں ہاتھ اٹھانے میں، کیا بات ہے؟ چلو جی آگے کے دن ہیں، پھر آپ سے پھر وعدے لیں گے انشاءاللہ، آج وقت کی قلت ہے، اللہ انشاءاللہ آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ صلوات میں آپ لوگوں نے ثابت کیا تھا 2 سال پہلے کہ آپ لوگ ہمت والے ہیں، لیکن آج ہمت ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مومن انشاءاللہ ہمیشہ ہمت والا ہوتا ہے، پیچھے نہ ہٹے انشاءاللہ۔ آگے امید ہے باقی جو دن ہیں اس میں آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا موٹیویٹ کرتے ہوئے اس نسخے پر بھی لے کر آئیں گے۔ بلند ترین صلوات۔ ابن ملجم نے مولا کو کیوں شہید کیا؟ کیونکہ نفس کا غلام تھا۔ عمر ابن سعد نے مولا کو کیوں شہید کیا؟ کیونکہ نفس کا غلام تھا۔ شمر نے مولا کو کیوں شہید کیا؟ کیونکہ نفس کا غلام تھا۔ اگر ہم نفس امارہ کے غلام رہے تو ہم امام کے دشمن ہو سکتے ہیں۔ آج کے دن مولا علی کی شہادت کے دن آئیے مولا سے توسل کریں اور کہ مولا علی، آقا علی ہمیں مدد فرمائیے کہ ہم اپنے نفس کو شکست دے سکیں۔ نفس کو شکست نہ دیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ دشمن مولا کوئی بن جائے۔ میرے مولا علی، ہم نے اگر آج تک کوئی ایسا غلط کام کیا ہوا ہے جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، آج معافی مانگ کر وعدہ کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے مولا کبھی ایسا کام نہ ہو جس سے آپ کو تکلیف ہو، کبھی یہ نفس کی اطاعت نہیں کریں گے انشاءاللہ مولا، مگر آپ بھی ہمیں مدد کیجئے۔ یا علی مولا مدد، یا علی مولا مدد، یا علی مولا مدد، بلند یا علی مولا مدد، یا علی مولا مدد، بلند یا علی مولا مدد، یا علی مولا مدد۔ کائنات کا مشکل کشا مشکل میں ہے۔ اللہ اکبر، سنو گے کس وقت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ عزادارو جب مولا علی بی بی زہرا کو دفنانے آئے، کائنات کا مشکل کشا مشکل میں آئے۔ کیسے؟ عزادارو حسن حسین چھوٹے ہیں، سلمان جو جنازے میں آئے ہیں نامحرم ہیں، شریعت کا مسئلہ ہے جنازہ اگر خاتون کا ہے، دینے والا بھی محرم لینے والا بھی محرم۔ حسن و حسین چھوٹے ہیں، سلمان نامحرم ہے، علی اکیلے ہیں، کائنات کے مشکل کشا نے رو کر کہا یا رسول خدا مدد، قبر سے دعات نکلے دے دو میری امانت، دے دو میری زہرا۔ اب علی بی بی زہرا سے ملنے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، علی مولا بستر پر ہیں، ایک ایک بچے کو بلا رہے ہیں، آؤ بابا سے ملو۔ حسن مولا کو سرانے کھڑا کیا، ایک ایک بیٹا آ رہا ہے، بچوں کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں رکھ کے کہہ رہے ہیں بچوں میرے بعد تمہارا امام حسن ہے۔ لیکن عزادارو جب حسین اور عباس کی باری آئی، آئے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں رکھا، آئے حسین کل تمہیں عباس کے کٹے بازو اٹھانے ہوں گے، عباس کل تمہیں بھائی حسین پہ جان قربان کرنی ہوگی۔ عزادارو اچانک آئے میرے مولا علی نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، میرا سلام آپ پہ یا رسول خدا۔ بی بی زینب گھبرائی، بابا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا علی نے کہا بیٹی تیرے نانا مجھے لینے آئے ہیں،
تیری اماں زہرا پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے مجھے لینے آئی ہے۔ اچانک علی مولا کی آواز بند ہو گئے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ علی دنیا سے چلے گئے، زینب یتیم ہو گئی۔ عزادارو بس آخری جملہ، عزادارو جیسے مولا علی دنیا سے گئے، جیسے مولا کی شہادت، عجب نہیں بی بی زینب نے بابا کے لاشے کو سینے سے لگایا ہوگا، بابا ہم یتیم ہو گئے بابا۔ بڑے پیار سے بھائیوں نے بابا کے لاشے سے جدا کیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی زینب، آج بھائیوں نے بڑے پیار سے آپ کو بابا کے لاشے سے ہٹایا، مگر کل کربلا میں سکینہ آیا، اور جب بابا کے لاشے پہ آئے گی کبھی شمر تازیانہ مارے گا، کبھی ظالم تماچا مارے گا۔ ماتم مولا